آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی جی دیکھا ہے چچا جان کے بدلے ہوئے تیور ہیں. دیکھا ہے چچا جان کے بدلے سب جنگ کے آثار نمایاں ہیں سراسر. دیکھا ہے پھوپھی جان در خیمہ پہ کھڑی. دیکھا ہے پھوپھی جان در خیمہ پہ کھڑی ہیں. میدان میں فوجوں کی طرف دیکھ رہی ہیں. کیا تم گرفتار ہو بابا. دیکھا ہے پریشان ہے بھیا اکبر اور پیار سے بیتاب ہے بھیا اکبر. دیکھا ہے پیروتے ہوئے بھیا نظر آئے. کہتے ہیں کہ تمہارا تمہیں لینے نہیں آئے. دیکھا ہے بھائی در تمہیں تنہا ہی کھڑے
प्यारी सारे कुंबे में सकीना ही है प्यारी सबको सारे कुंबे में सकीना ही है प्यारी सबको कौन है मेरा कौन है मेरा मददगार बुला लो बाबा मुझको मालूम है कुनबा बड़ी तकलीफ में है मैं भी सह लूंगी हर आज़ार बुला लो बाबा जाने क्यों अजनबी लगता है मेरा घर मुझको जाने क्यों अजनबी लगता है मेरा घर मुझको काटते हैं दरो दीवार बुला लो बाबा जाने किस वक्त मुझे मौत की हिचकी आए जाने किस वक्त मुझे मौत की हिचकी आए कर लूं मैं आखिरी दीदार बुला लो बाबा जीना सुहरा कहे दुश्वार बुला लो बाबा कैसे तन्हा रहे बीमार बुला लो बाबा जाने किस मोड़ पे जाने किस मोड़ पे लाया है मुकद्दर मुझको जाने किस मोड़ पे लाया है मुकद्दर मुझको मैं भी सह लूंगी ये आज़ार बुला लो बाबा अब तो ये दर्द है करबो बला का जंगल अब तो ये दर्द है और करबो बला का जंगल क्या करूं जाऊं कहाँ ये तो बता दो बाबा नया सलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद और आवाज़ से बुलंद सलवार मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین. ثم الصلاة والسلام على الرسول الأمي المكي المدني القرشي الأجمي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم ودلالتهم وسخاوتهم وطهارتهم ونجابتهم وولايتهم وضمانتهم ورياستهم ورسالتهم وإمامتهم وفضيلتهم وقتلتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات عزاداران سرکار سید الشہداء ماتمداران حضرت فاتح کربلا شان حضرت احمد مختار و فدائیان حضرت حیدر کرار، مسلسل آپ حضرات قائم ہونے والے پروان شبیر انجمن کے ذریعے سے ہم سے مجالس سماعت فرما رہے ہیں، جو مسلسل معرفت الہی اور اہمیت ولایت علی کے عنوان پر قائم اور دائم ہیں. آج اس سلسلے خمس مجالس کی چوتھی مجلس آپ گلشن حسینی میں سماعت فرما رہے ہیں. یقیناً جو عہدہ جس کا ذکر تقریباً بار بار ہو رہا ہے، یہ عہدہ سب سے پہلے اللہ نے اس عہدے کو پسند فرمایا جس کو ولایت کا عہدہ کہا جاتا ہے. اور عزیزان گرامی، اب ظاہر سی بات ہے، یہ تو اپنی اپنی چاہت کی بات ہے، اپنی اپنی محبت کی بات ہے. جو اس نے کہا اسی اعتبار سے عہدے بھی بانٹے. اللہ نے کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد علی آپ کو پیدا کیا. اب ظاہر سی بات ہے، یہاں پہ ہمارے استاد محترم ایک بہت بڑی حاشیہ آرائی لگاتے ہیں کہ بہت دھیان میں دینے والی بات ہے، اگر ذہن میں نہیں آئے تو بعد میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پوری کائنات میں سب سے پہلے کیا خلق ہوا. بہت توجہ لگائیں. تو اس اللہ کے اس کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو چیز خلق ہوئی ہے، علیہ السلام، سب سے پہلے جو چیز خلق ہوئی ہے وہ محبت خلق ہوئی ہے. سب سے پہلے جو چیز عالم وجود میں آئی ہے وہ محبت ہے، اور وہ
وہ کسی غیرے کی محبت نہیں ہے، وہ یا تو محبت رسول کی ہے یا محبت علی کی ہے۔ صلوات عقیدت کے ساتھ بلند ترین اللہ خود فرما رہا ہے نا کہ كنت كنزا مخفیا فأحببت أن أعرف۔ اللہ اکبر، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے چاہت پیدا ہوئی۔ کیا سنا آپ نے؟ مجھے محبت پیدا ہوئی اس بات سے کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو اب جواب ملا نا کہ سب سے پہلے کون سی چیز پیدا ہوئی؟ محبت پیدا ہوئی۔ اور پھر کس کی محبت پیدا ہوئی؟ علی صاحب، علی و نبی کی محبت پیدا ہوئی۔ عزیزان گرامی، اور دیکھیں یہ بار بار میں کیا آپ کی خدمت میں گزارش کروں، مولانا صفی حیدر صاحب سیکریٹری آف تنظیم المکاتب، بار بار میں بھی مجالس میں آپ کے برین واش کرتا رہتا ہوں، آپ کے ذہنوں کو سرکل کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیے، ایک ہے اصول دین، دوسرے ہے فروع دین۔ مولانا کامل جواد صاحب کے کہنے کے مطابق آپ تک پہنچا رہا ہوں، کہنا بہت بڑا ہے، دو ہی تو چیپٹر ہے نا، تیسرا کوئی چیپٹر ہے ہی نہیں، دو ہی چیپٹر، دو ہی پیپر، دو ہی پرچے، آسان ہے، دو ہی بیسمنٹ، دو ہی چیزیں، دو ہی بنیادی، یعنی ایک کا معاملہ یہاں رکھا گیا ہے اور ایک کا معاملہ وہاں رکھا گیا ہے، دو ہی پیپر ہیں، ایک پیپر کا نام ہے عقیدہ اور دوسرے پیپر کا نام ہے عمل۔ عقیدے کو اصول دین کہتے ہیں اور عمل کو فروع دین کہتے ہیں۔ اب میں جملہ آپ کی خدمت میں خلاصہ کروں جملہ، شرافت کا تقاضا یہی ہے کہ نہ اصول سے ہم فروع سے محروم رہیں اور اصول کو فالو کریں، شرافت کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم دونوں کو برابر سے لے کے چلیں۔ بہت توجہ ہے حدیث پیغمبر کے آئینے میں روشنی میں شرافت کا، دیانت کا، عقل کا، شعور کا، فہم کا، فراست کا، ابدیت کا، محبت کا، عقیدت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دونوں کو برابر سے لے کے چلیں، اصول دین کو بھی جو عقیدہ ہے، فروع دین کو بھی جو نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ و خمس ہے۔ میں بارہا آپ کی خدمت میں پرسوں بھی گزارش کی تھی کہ اللہ نے جہاں جہاں بھی قرآن کے 30 پاروں میں اقیم الصلاۃ کہا ہے، وہیں آتوا الزکاۃ بھی کہا ہے، تاکہ زمانہ سیرت علی کے آئینے میں مسلمان بنے، نماز بھی قائم کرے، زکوٰۃ بھی دے۔ صلوات پڑھیں۔ تو اصول دین اور فروع دین کا جو تعلق ہے وہ چولی دامن کا تعلق ہے، نہ ایک لمحے کے لیے فروع دین کو اصول دین سے جدا کیا جا سکتا ہے اور نہ فروع دین کو اصول دین سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ نماز و نماز ہے، اسی سے تو اصول میں سیکل پیدا ہوتی۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، یہ نماز، یہ روزہ وہ روزہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اصول دین تک پہنچنے کے لیے راستہ قائم ہوتا ہے، اور 14 ہستیاں فروع دین میں نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں 14 ہستیوں کو اللہ نے فروع دین میں نہیں رکھا ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں جی، 14 ہستیوں کو اللہ نے اصول دین میں رکھا ہے، اسی لیے فروع دین پابندی سے ادا کرتے رہو تاکہ 14 ہستیوں تک پہنچ سکو۔ صلوات پڑھیں محمد یہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ ہم نے اپنی محبت کے لیے 14 کو پیدا کیا ہے اور 14 کی محبت کے لیے مخلوق کو پیدا کیا ہے، لیکن اب صرف اگر محبت کا ہی تو اور زبان سے، لسان سے دعویٰ ہی ہم کرتے رہے
تو امیر المومنین کہہ رہے پھر ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ ہم کیا کوئی عبث میں سجدے کر رہے ہیں؟ جی مولا فرماتے ہیں ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے ہمیں آپ کو نمازی بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. صلوات پڑھیں ہماری نمازوں کو دیکھو تاکہ تم صحیح بندے خدا بن سکو. ہمارے روزوں کو دیکھو تاکہ تم صحیح بندے خدا بن سکو. ہمارے زکوٰۃ کو دیکھو. کیا بات ہے! علی کی ایک زکوٰۃ اتنا وزن رکھتی ہے. کسی نے پوچھا یا علی یہ جو آپ نے حالت رکوع زکوٰۃ دی ہے، ارے بہت سے لوگوں نے چیٹنگ کی ہے اس پہ، بڑی انگوٹھیاں دی گئی ہیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں مولائیوں کے بیچ میں، خدا کی قسم بڑی انگوٹھیاں دی گئی ہیں. علی کی جو انگوٹھی علی نے دی ہے زکوٰۃ میں، اس کی دیکھا دیکھی میں جی بہت انگوٹھیاں دی گئی ہیں. لیکن صاحب سورہ تو الگ بات ہے، آیت تو الگ بات ہے. کئی خواب میں بھی ایک حرف نہیں اترا. اس کی وجہ واضح یہی ہے کہ خلوص کا عمل اور ہے. تھوڑا سا بیدار ہو کے زندہ دلی کے ساتھ، جانفشانی کے ساتھ، قربانی کے ساتھ کہ دیکھیے دیکھا دیکھی کا عمل اور ہے، خلوص کا عمل اور ہے. اصحاب کا عمل دیکھا دیکھی کا تھا اور علی کا عمل خلوص کا تھا. اب وہی خلوص کی بات آ گئی. دیکھیں سلسلے سے سلسلہ ملا رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں. زبیدہ کا عمل خلوص کا تھا. نہیں پہنچا سکا میں، اس میں بھی تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت پڑے گی. زبیدہ گزر رہی ہے سواری سے علیہ السلام، اور دیکھا کیا بولول دانا زمین کا کچھ نقشہ بنا رہے. سواری رکی. بھائی بولول کیا کر رہے ہیں؟ جنت میں گھر ہے، جنت میں گھر. صلوات تو پڑھیے بہت. یہ چٹائی کا اور آگے بڑھیے تھوڑا تھا. ہاں تھوڑا تھا لیکن پھر بھی ہاں ڈسٹینسنگ بھی رہے اور صاحب غبیری جو انداز ہے وہ بھی فراموش نہ کیا جائے. صلوات پڑھیے محمد والے. زبیدہ گزر رہی ہے اور پوچھا بولول بھائی کیا کر رہے ہیں؟ بہن جنت میں گھر ہے. جنت میں گھر تو کتنے کا؟ 100 دینار کا. سستا گھر ہے جنت. کیا پتا زندہ رہے نہ رہے، کیا پتا معلوم کا نہیں لگ گیا. عورت ہے جی. فوراً بولو نے کہا بہن ایسا ہے مل جائے گا. جی ہم دیوانے دنیا کے لیے ہیں، اہل بیت کے لیے نہیں. کیونکہ ہمارا ہر وقت کانٹیکٹ یا تو علی سے رہتا ہے یا تو جلی سے رہتا ہے یا موسیٰ کاظم سے رہتا ہے. کیونکہ موسیٰ کاظم ہی نے کہا تھا، کیونکہ کچھ موویاں لگی ہوئی تھی وہاں. ہاں ابھی کچھ کہیں تو فوراً کیچ کر لیا جائے کہ ان کا آدمی ہے. بہت توجہ. جب یہ مشورہ ایڈوائز لینے کے لیے قید خانے میں پہنچے، ارے بھائی جب مشکل میں محیط ہوتا ہے تو مشکل کشا تو یاد آتا ہے. غور کر رہے میں کیا حال کرتا ہوں. تو مولا نے سوچا سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے. تو غصے کے عالم میں کہا ہم اپنا کام کرو جا کے. میم جیم نون واو. اب بچوں کو نیچے کر کے بتا میم جیم اور مچ نون واپس نون نون ساکن. میم جیم نون واو نون مت جاؤ بھائی، ہمیں اور بھی کام ہے. ہم کوئی لینا دینا نہیں. امام کہہ بھی گیا جی اور موویوں کو پتہ تک نہ چلا. صلوات پڑھے محمد والے.
مجھے بھی کیا کھلبلی مچ جاتی ہے ولایت کے عنوان پر، اور موضوع بھی ولایت کا چل رہا ہے کہ جو بے صدا ہے وہ صحرا ضرور بولے گا، جو بے صدا ہے وہ صحرا ضرور بولے گا، کبھی نہ بولنے والا ضرور بولے گا، جو بے صدا ہے وہ صحرا ضرور بولے گا، کبھی نہ بولنے والا ضرور بولے گا، اور زبانِ میثم تمار کی قسم دے دو علی کے نام پہ گونگا ضرور بولے گا، زبانِ میثم تمار کی قسم دے دو علی کے نام پہ گونگا ضرور بولے گا، اور علی کا بغض چھپانے سے چھپ نہیں سکتا، زبان نہ بولی تو چہرہ صلوات پڑھیے محمد والے کی پہچان جو ماضی میں ہوئی ہے وہ نماز سے ہوئی ہے، نماز سے کس سے ہوئی ہے؟ ابھی میں دہراؤں گا، پہلے یہ چیپٹر پورا کر لوں۔ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ بہن کو میں جنت میں گھر پہ کیا کر رہا ہوں، کتنے میں ہے؟ 100 میں، کب آپ فوراً دے دوں، کیا پتا زندگی رہی نہیں۔ زبیدہ نے ہمیں اور آپ کو سب کو سبق دیا ہے۔ ارے بھائی میں یہ مجلس حسین ہے، آج جو ہمیں موقع ملا ہے، زبیدہ نے کل بغداد کی سرزمین سے پوری کائنات کو یہ درس دیا کہ غدیری یوم ولایت کا موقع ہدایت کے عنوان پر اگر آج ملا ہے تو اسے کسی بھی طریقے سے حاصل کر لو، ورنہ جیسے قلب پہ ڈالے گا اگر ہارون تو وہ بھی گیا، اور اگر قلب پہ ڈالے گا دین مومن تو وہ بھی گیا۔ کیا کر رہا ہوں، توجہ فوراً اس نے کہا کیا پتا زندگی رہی نہ رہی، موقع رہا نہ رہا، یہ خلوص کا سودا تھا۔ میں کیا کر رہا ہوں، 100 دینار فوراً دیے اور انہوں نے فوراً رجسٹری کر دی۔ میں کیا کر رہا ہوں، ارے جس کے غلام ایسے ہو، اللہ اکبر، جس کے غلام ایسے ہوں تو پھر وہ امام کیسے ہوں گے۔ اور جہاں آپ دیکھئے منظر، عذاب اٹھتے چلی گئی، انہیں اطمینان یقین ہے، گھر پہ انہوں نے اپنے خواب میں دیکھ بھی لیا، اور ادھر انہوں نے بھی خواب میں دیکھا۔ ہارون رشید لعنت اللہ علیہ ان کی نسلوں پہ بھی لعنت۔ ارے بھائی زور سے نہیں تو دھیمے تو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی، اور بغیر لعنت کے تو کچھ کام بھی بننے والا نہیں، ورنہ چھٹے امام کہتے درود تو سب پڑھتے ہیں، درود تو سب پڑھتے ہیں، کوئی اوچھا کوئی نیچا، کوئی دایاں کوئی بایاں، کوئی لمبا کوئی چوڑا، لیکن لعنت سب نہیں بھیجتے، لعنت وہی بھیجتے جو میری دادی سیدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ دشمنان اہل بیت پر ہر محمد والے محمد، آواز بلند صلوات۔ کل کی جو مجلس ہوگی آپ ہی سے کچھ مومنین کی فرمائشات ہیں، باب الحوائج اور بی بی سکینہ چچا بھتیجے کل کا ذکر کریں گے، وہ بھی ولایت کا عنوان ہی رہے گا کہ صاحب یہ خواب میں انہوں نے بھی دیکھ لیا، یقین ہو گیا کہ بہلول کی عطا میں اور علی کی عطا میں برابری ہے۔ برابری کا مطلب جو علی کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور جو بہلول کہہ دیتا ہے وہ بھی ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سمندر ہے تو وہ بھی اسی حالت کا ہے، اگر قطرہ ہے وہ بھی اسی حالت کا ہے، حالت بدلی نہیں ہے نا۔ میں کیا کرتا ہوں، اسی لیے حدیث میں ہے کہ جو بھی انسان سلمان، ابو ذر، مقداد جیسے کی سیرت پر گامزن رہے گا تو وہ محشر کے دن بہت سو کی شفاعت کرا دے گا، اتنا اللہ اسے عزت دے گا کہ وہ خود تو کامیاب ہوگا ہی، لیکن اپنے ساتھ کئی لوگوں کی بھی شفاعت کرا دے گا۔ محبت علی اہل بیت کی محبت کا یہ معجزہ ہے کہ
کہ خود بھی جنت میں جانے کے لائق ہوگا، دوسروں کو بھی ساتھ لے جانے کا حق رکھتا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والے انہوں نے خواب دیکھا. اب خواب کیا دیکھا؟ گلستان میں ہے، جنت جیسا گلستان ہے. آگے بڑھ رہے ہیں، تھوڑا سیر و تفریح ہو رہی. دیکھا سامنے باقاعدہ لکھا ہوا ہے ایک روم پہ، مین ڈور پہ، حاذا بیت زبیدہ. سبحان اللہ، حاذا بیت. اور جنت باقاعدہ جنت ہے. صاحب انہوں نے سوچا تو اب تو اپن کی عید ہو گئی. آپ بیوی کی ملکیت اپنی ملکیت ہے. یہ دنیا میں تو قانون چل سکتا ہے لیکن وہاں نہیں چل سکتا. میں عرض کر رہا ہوں. اب یہ اسی خیال اور خواب میں آگے بڑھے اور سوچا کہ صاحب اندر انٹر ہوں تو وہیں کھڑا ہوا تھا سنتری. اس نے کہے بھائی کہاں؟ ارے ہٹو، میری بیوی کا یہ محل ہے. اس نے یہ دیا تماچا. ارے میں کچھ عرض کر رہا ہوں بھیا، میں نے آنکھوں سے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب داروغہ نے انہیں تماچا دیا اور کہا جاؤ زبیدہ اہل ہے تو اس کا گھر یہاں ہے، تم اہل نہیں ہو. اب جیسے تماچا کھایا اور یہ بھی سنا، جھٹ سے آنکھ کھل گئی. خواب پریشان دیکھ کے ہڑبڑا کے بستر سے اٹھے. اب بولول یاد آ گیا. کل تو تماچا سمجھ رہے تھے، اب تو چرچ کر رہا ہوں بھیا. یہ بھی ساتھ، لیکن بیوی کا عقیدہ اور ہے، میاں کا عقیدہ اور ہے. اور ہانکتے کانپتے وہاں پہنچ گئے. صاحب وہ ہو گئی کہ جیسے تیسے کر کے بولول تک اپنے کو پہنچائیں. اور پہنچایا، دیکھا پھر وہی زمین پر بیٹھے ہوئے حضرت بولول مکان بنا رہے ہیں. پوچھا بولول کیا کر رہے ہو؟ کل صنف نازک سے تعلق تھا اسی لیے لہجہ تھوڑا نیچا تھا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں بہن گھر بنا رہا ہوں جنت میں، اور آج تھوڑی لہجے میں غراہٹ ہے کیونکہ کمینے کے مقابلے میں اگر تھوڑا، ارے میں کیا کر رہا ہوں بھائی، یہ حدیث میں بھی ہے علی کی شجاعت کا عالم یہی تھا کہ مومن کے سامنے موم سے زیادہ نرم علی نظر آتے تھے، اور منافق اور کافر کے سامنے پتھر سے زیادہ سخت علی نظر آتے تھے.